بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کو آگ لگانے والوں کا انجام، قرآن مجید کو بے حرمتی کرنے والوں کا انجام کا واقعہ لے کر آیا ہوں، ضرور مکمل سماعت فرمائیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا ایک بہت ہی سنگین جرم اسلامی تعلیمات میں اس شدید طور پر منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے بارے میں مختلف واقعات اور اسلامی تواریخ میں مثالیں موجود ہیں، جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس سے عظیم ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ اس کی عزت و احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن اور سنت میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو دنیا میں سخت سزائیں ملی یا آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بلکہ قرآن کے پیغام کو بھی رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید عذاب بھیجا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کی بے حرمتی کی نیت سے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہہ کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آج کل بھی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ مسلم ممالک میں قرآن کی بے حرمتی کی قوانین موجود ہے جو ایسے افراد کو سزا دیتے ہیں۔ اسلامی قوانین کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے والے افراد کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتی ہے، جیسے جیل کی سزا۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ جرمانہ، بعض ممالک میں بے حرمتی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ کوڑوں کی سزا، کچھ اسلامی ممالک میں کوڑوں کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ تمام واقعات اور قوانین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت و احترام کرنا ضروری ہے اور اس کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو مزید معلومات یا تفصیلات درکار ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، قرآن میں بھی بے حرمتی کرنے والوں کی عبرتناک انجام کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک معروف واقعہ بخت نصر کا ہے، جس نے بنی اسرائیل کے ہیکل معبد کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کی تقوی سے ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اسلامی فقہاء اور علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ کئی فتاوی میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی مرتکب افراد کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ آج کل بھی مختلف اسلامی ممالک میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعات سامنے آتے ہیں جن پر سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے جس میں قید اور جرمانہ شامل ہے۔ اسلامی معاشروں میں قرآن کی عظمت و احترام کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف تعلیمی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ مدارس اسلامی اسکولوں میں قرآن تعلیم کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ نئی نسل قرآن کی عظمت اور اس کی احکام سے واقف ہو۔ مساجد میں امام، علماء، خطبہ اور مواعظ کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی احترام اور اس کی بے حرمتی کی سنگین نتائج کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی ایک سنگین جرم ہے جس کی دنیا و آخرت دونوں میں سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کی عزت و احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے۔ اسلامی قوانین اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہمیں قرآن کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔